وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، دوستو، گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ اس موضوع پر کتاب و سنت کے دلائل سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اور روزے جو کہ عظیم عبادت ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بنیادی طور پر تین چیزوں کی، تین باتوں کی، تین امور کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں، وہ میرا خالق، مالک، رازق، میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ذرا پنکھا بند کر دیں، یہ والا، لائٹیں ساری بند ہیں، اس سے سائیڈ کی کھڑکیاں بھی بند ہیں۔ ناقی صاحب ذرا توجہ کرو، کھڑکیاں سائیڈ دیاں کھول دیو تے لائٹاں بھی چلوا دیو۔ یہ بند کر دیں، شور کرتا ہے بہت زیادہ۔ خادم کو بلا کر لائے ذرا، جی باہر کھڑا ہے، اس کو لے کر آئے۔ اب بند ہو گیا، جزاک اللہ خیر، یہ چلا دیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کی جو درستگی ہے، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خالق، مالک ہے، میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے،
اور میں نے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ خادم صاحب یہ لائٹیں چلائیں، اور اس کے علاوہ کھڑکیاں تو کھل گئی ہیں، لائٹیں چلائیں، اندر اندھیرا ہے۔ بیٹا جی پنکھے بھی چلا دیں، سارے لائٹیں بھی چلا دیں۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی رسول ہادی اور رہبر، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہے عقیدے کا مقصد۔ دوسری جو چیز ہے وہ عبادات ہے۔ عبادات جو ہے وہ بھی انسان کی زندگی کو بہتر کرتی ہے۔ نماز روزے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، انابت اللہ، آخرت کی فکر، دل کی صفائی، یہ جو ساری چیزیں ہیں عبادات کا مقصد ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، اس کی عادات ہے، وہ بہترین ہو جائے۔ اب عادات جو ہیں وہ بہترین کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان گناہ لذت، زنا، بدکاری، بے حیائی، اس سے اس کی جو زندگی ہے متخلا اور بری ہو۔ دوسری جو چیز ہے وہ مالی ہوس ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور رضا پر راضی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ غصہ ہے کہ غصہ جو ہے انسان جہاں آنا چاہیے وہاں آئے نہ، تو اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں پر اس کو غصہ آئے۔ اور تیسری بات ہے کہ ایسا غصہ اس پر طاری نہ ہو کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے، اس کی عقل زائل ہو جائے، یا وہ گالیاں دینا شروع کر دے، جھگڑنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے۔ ایسا غصہ بھی انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2 چیزوں کے اندر غصہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، ایک تجارت، کاروبار، رزق اور کمانے کے سلسلے میں، اور دوسرا جو ہے وہ خاندانی نظام کے اندر شیطان نے غصہ داخل کر دیا ہے، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، بھائی اور بہنوں کے درمیان، اور انسان جو ہے معمولی باتوں سے سال ہر سال جو ہے وہ بڑے احترام والے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 3 اور عادات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بغیر انسان کبھی بھی متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اگر وہ 3 چیزیں انسان کی طبیعت پر غالب ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہو سکتی، عبادات کا جو لطف و مزہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ وہ چوتھی چیز ہے تکبر۔ تکبر کا کیا معنی ہے؟ تکبر کا معنی ہے حق کو قبول نہ کرنا۔ یہ معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا ہے۔ اب حق کو قبول نہ کرنا، اس جرم کا سب سے زیادہ جو ارتکاب ہے وہ علماء کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے، اس کو بند کر دیں، یہ میں نے خود بند کروایا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ علماء کا ایک خاص مزاج بن جاتا ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ آپ ان کی تقریریں سنیں اور کہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنا بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، شیخ الحدیث و تفسیر ہے، حضرت اللہ ہے، یہ مناظر اسلام ہے۔ یعنی واوا اور شاوا جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اس سلسلہ میں بڑی ساری جو قباحتیں ہیں وہ جنم لے چکی ہیں۔ اگر کسی عالم دین کے نام کے ساتھ القابات نہ لکھے جائیں وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے میری عزت نہیں کی، میری قدر نہیں کی۔ اگر اس کا نام اوپر سے نیچے والی لائن میں لکھ دیا جائے وہ پھر بھی بگڑ جاتا ہے کہ میرا جو نام ہے دوسری لائن میں لکھا ہے۔ اگر اس کا نام چھوٹا لکھ دیا جائے تو حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ گھٹا دیا گیا ہے۔ اور اگر ان کا نام اشتہار میں نہ لکھا جائے اور ان کو دعوت دی جائے، یقین جانیے ایسی کئی مثالیں میری موجودگی میں ہوئی ہیں کہ ایک حضرت کا نام بغیر القاب کے لیا گیا ہے تو وہ اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے جب تک کوئی اور شخص آگے بڑھ کر مائک نہ تھامے اور واوا شاوا نہ کہے اور ان کے لقب نہ بولے، اوصاف نہ بولے۔ اب سنیے، ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس کے انجام سے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تین بندے اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں پیش ہوں گے، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ شہید اللہ پوچھیں گے آج میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں لڑا تیرے لیے، اتنا لڑا کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی ہے۔ آپ دیکھیں اشتہارات کو دیکھا کریں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے غازی افغانستان، غازی کشمیر، غازی فلاں اور یہ اور وہ۔ اللہ تبارک و تعالی اسے کہیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اور بندے کی خود بات ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے جان کا نذرانہ تیرے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا مجھے اپریشیٹ کرے، میرا نام مشہور ہو، میری جے جے کار کرے، میرے مارکوں کا تذکرہ ہو کہ میں نے ادھر لڑا اور میں نے ادھر لڑا اور میں نے بڑی محنت کی ہے، جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا ہے، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک سخی ہے، یہ جو مال ہے یہ مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، انسان جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے، صاف ستھری زندگی گزارے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک بندے کو نبی علیہ السلام نے بڑی بری حالت میں دیکھا، میلی کچیلی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ دیا ہے، اور بڑی قسموں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو یہ جو مال ہے
اس کے آثار اپنے جسم کے اوپر بھی دکھاؤ کہ اپنے جسم پر اس کے آثار جو ہے وہ تمہیں دکھانے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہے تو آپ ماڑے لباس والے، کمزور لباس والے کے ساتھ نہ بیٹھے اور اس کو حقیر سمجھے۔ حضرات، اس کا علاج کیا ہے؟ حکیم الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین میں سے اپنے سے اوپر دیکھو۔ اللہ نے اگر گاڑی دی ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھے۔ موٹر سائیکل دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سائیکل والے کو دیکھنے کی توفیق دے، اور اگر اللہ نے سائیکل دیا ہے تو دیکھے جس کے پاس سائیکل نہیں ہے اور وہ پیدل چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو صحیح سلامتی والی ٹانگیں دی ہیں اور وہ چل سکتا ہے، وہ دیکھے ایسے بندے کو جو اپاہج ہے، مریض ہے، ٹانگوں سے معذور ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اور یہ بھی شان ان کو حاصل ہے کہ دنیا میں انہوں نے فارسی زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں کئی صدیوں سے علماء کو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بوستان اور گلستان۔ ان کی یہ دو کتابیں آج بھی مدارس کے اندر فارسی زبان میں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر جو ہے وہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ نام تو بڑا دیا ہے کہ دنیا کہتی ہے سعدی کے کیا کہنے، اور واہ واہ، جیبیں بھی خالی ہیں اور پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب میں شہر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جس شخص کو میں نے دیکھا وہ بندہ تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ میں وہیں پر سجدے میں گر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ جوتا نہیں ہے، پاؤں تو ہیں، چلنے کی قوت تو ہے۔ تو دین کے اندر اپنے سے اوپر دیکھے، ایک دو نماز پڑھتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے کو دیکھے، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا تہجد اور اشراق پڑھنے والے کو دیکھے، نوافل کی تہجد کی پابندی کرنے والا نفلی روزے رکھنے والے کو دیکھے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ ہم دین میں اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رب کے ہمسائے ہیں، یا ہم نے مذہب کو موٹا دیا ہوا ہے۔ یقین جانیے مذہبی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کا شکار ہے، وہ اپنے سے نیچے دیکھتی ہے، اپنے سے کم تر کو دیکھتی ہے دین کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دیندار ہو یا دیندار نہ ہو، ہر ایک کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں کہ میں خطبہ دے سکتا ہوں اور یہ جو ہے امام ہے۔ یقین جانیے میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کئی علماء کے اندر کہ ان کے ساتھ اگر لفظ امام لگایا جائے تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، میں امام نہیں ہے، میں خطیب ہوں، میں خطیب شہر ہوں، اور میں خطیب العصر ہوں، اور میں خطیب المغرب ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حالانکہ یہ مصلی جو ہے یہ کس کا منصب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے۔ میں یہ جو باتیں کہتا ہوں میں اپنے نفس کو سبق دینے کے لیے دہراتا ہوں۔ کئی لوگ بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کو رگڑا لگا کر خوش ہوتا ہے۔ میں علماء سو کی بات کرتا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کرتا۔ میں یہ چیزیں اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ قباحتیں کہیں مجھ میں نہ آ جائیں اور مجھ سے محبت کرنے والے اور سننے والے جو ہیں وہ میری اصلاح بھی کریں کہ یہ عمل آپ کے اندر بھی آ گیا ہے۔ حضرات سنتے جائیے، ایک عالم دین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ علماء جو ہیں ان کی اچھی مثالیں بھی ہیں اور ان کی بری مثالیں بھی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یاکلوا اموال الناس ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. یہ درویش اور علماء جو ہے ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال مارتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے مارتے ہیں، یعنی مذہبی ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعہ کہ اگر نذرانہ نہ چڑھایا تو جانور بیمار ہو جائیں گے. اور پاکستان اور پنجاب کے جو گجر ہیں وہ لاہور ایک قبر پر سال کے بعد دودھ کا نذرانہ چڑھاتے ہیں. سامعین محترم، یہ جو اللہ والے ہیں یہ پھر کیسے اللہ والے ہیں کہ اگر آپ سال کے بعد دودھ نہ چڑھائیں تو وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے اور آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے اور آپ کا نقصان کر دیں گے. اللہ والے دنیا اور دنیا کے مال و اسباب سے بے پرواہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے رب وہ رحمان ہے، کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دیتا ہے. یہ جھوٹے تصورات ہیں اور ان تصورات نے کئی نسلوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کئی نسلوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. حضرات عالم دین فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بھی علماء، یعنی اللہ سے دور کرنے والے بھی علماء اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی علماء. اب دیکھیے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوا ہے. اللہ کہیں گے کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تبلیغ کی، لوگ دیندار بن گئے. ہم جو مولوی لوگ ہیں ہماری جو اولادیں ہیں وہ کیوں بگڑتی ہیں؟ دو سبب سے بگڑتی ہیں بھائی. پہلا سبب ہے کہ ہماری جو ظاہری زندگی ہے وہ آپ کے سامنے بڑی اچھی ہے اور جو گھر والی زندگی ہے وہ بے عملی والی ہے. ہماری مسجد کے اندر قاری صاحب تھے تو وہ مجھے کہنے لگے، بلکہ پوری انتظامیہ کو کہنے لگے کہ ہمارے کنوں کے باغات ہیں تو آپ آئیں نا کنوں کے موسم میں اور ہم آپ کو کنوں کھلائیں اور سیر و تفریح کروائیں. ساری انتظامیہ چلی گئی، میں بھی چلا گیا. جب ہم ان کے گھر گئے تو ان کے والد جو ہیں وہ باشرہ درویش باریش سفید داڑھی والے بزرگ، وہ ہم سے کہنے لگے کہ قاری صاحب ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گھر آتے ہیں تو کیا ایک ہفتے کی نمازیں ایڈوانس آپ کے پاس ہی پڑھ لیتے ہیں؟ یہ پورا ہفتہ گھر میں رہنے کے باوجود ہے انہوں نے کبھی یہاں پہ نماز چکھی بھی نہیں. اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ چنگا تیرا پتر حافظ تے عالم ہے، پینڈ ہوندا تے ایک نماز بھی نہیں پڑھتا. اب یہ ہے کہ ظاہری اور جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر فرق ہے. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے اللہ میرے ظاہر کو بہتر بنا، میرے ظاہر کو بہتر بنا اور میرے باطن کو، یعنی زندگی کا وہ حصہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اے پروردگار وہ میرے ظاہر سے بھی بہتر بنا. انسان بعض گناہ ایسے کرتا ہے اس کی زندگی اس کے دوستوں سے اوجھل ہوتی ہے تو گناہ کرتا ہے. بعض گناہ ایسے کرتا ہے اس کی زندگی اس کے بچوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے اوجھل ہوتی ہے. اور بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے اس کی بیوی سے بھی اوجھل ہوتی ہے اور وہ ایسے گناہ کرتا ہے جو اپنی بیوی سے چھپاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ میرے بندے کی جو ظاہری زندگی ہے وہ بہتر ہو. جب یہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے الگ ہو تو اس کی دوستی مجھ سے اور بہتر ہو. جب یہ اپنے بچوں سے الگ ہو تو اس کی دوستی مجھ سے اور بہتر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میاں بیوی پر مسکراتا ہے. اب دیکھیں میاں بیوی کی زندگی ہے، اس میں اولاد نہیں ہے. خامد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اٹھ نماز فجر ادا کر، وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اسی طرح مرد تھکا ہوا سو گیا تو بیوی کہتی ہے اٹھ اللہ کے بندے فجر کی نماز ادا کر.
جب وہ نہیں اٹھتا تو اس کی بیوی پانی کے چھینٹے مار کر اس کو بیدار کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان دونوں میاں بیوی کی زندگی پہ مسکراتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، زندگی میں ایسے اوقات بھی ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے بھی الگ ہوتا ہے۔ اعتکاف ہے کہ پروردگار دنیا کا دستور ہے، کوئی برے سے برا، ظالم سے ظالم، سخت سے سخت بندہ بھی ہو، اس کے دروازے پر انسان جا کر بیٹھ جائے، بتھلا مار لے اور کہے کہ میں نے تب تک نہیں اٹھنا جب تک تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تو رب ہے، تو خالق ہے، میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، تجارت کو، اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو ہے اور میں ہوں۔ یہ اعتکاف کی عبادت کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے مطابق ایک بندے کو بھی اعتکاف نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے اعتکاف کا حلیہ اور شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ زبان کے ذائقے، کھیلنا اور کودنا ہے، مسخریاں کرنا ہے، لطیفے اور چٹکلے سنانا ہے اور دگڑ دگڑ کرنا ہے، یہ مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والوں کی حالت ہوتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عالم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہیں گے کیا لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے بڑی تیرے دین کی تبلیغ کی، بڑے لوگ نمازی ہو گئے، بڑے لوگ دیندار ہو گئے، اتامرون الناس بالبر، فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور اپنے نفسوں کو تم بھول جاتے ہو حالانکہ تم خود قرآن پڑھتے ہو۔ علماء کی اولادیں کیوں بگڑتی ہیں؟ ظاہری اور گھر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اولاد اپنے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں روتے دیکھتی ہے، اس کے گھر کی زندگی کو بہتر دیکھتی ہے، اس کے زہد کو دیکھتی ہے، نیکی و تقوی کو دیکھتی ہے کہ ہمارے باپ کا مقصد دنیا کا مال نہیں ہے، ہمارے باپ کی زندگی میں کوئی کانٹراڈکشن اور تضاد نہیں ہے، یقین جانیے پھر ایسے علماء ہیں کہ جن کی اولادیں بھی اللہ کی توفیق سے دین کی لائن کو پسند کرتی ہیں۔ وگرنہ ہوتا کیا ہے، آپ لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناتے ہیں، اور ہم آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، سائنسدان، دکاندار، تاجر اور کام سکھاتے ہیں۔ آپ ہم سے متاثر ہو کر اپنی اولادوں کو دین کی طرف موڑتے ہیں، اور ہم علماء جو ہیں وہ آپ سے، آپ کی تجارتوں سے، کپڑوں سے، جوتوں سے، سٹیٹس سے، کاروبار سے، چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو دنیا حاصل کرنے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آپ اور ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس بندے کو کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا دنیا میں میرے نام کے ساتھ لقب لگے، شاوا کہے لوگ، بلے بلے میری کرے، بڑے علامہ ہیں، دنیا میرے صدقے واری جائے، لوگ جھک جھک کر سلامیں لیتے ہیں، گھٹنے چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، داڑھی اور ماتھے علماء کی چومتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، گھر بنا بنا کر دیتے ہیں۔ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، تیرا مقصد دنیا اور شہرت تھا، آج میری بارگاہ کے اندر تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو تکبر جو ہے نا، اس سے انسان کو متخلا اور بری پاک ہونا چاہیے۔ تکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کو قبول نہ کرنا، نفس کے خلاف کوئی آیت اور حدیث ہے اس کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ مثال رمضان قریب ہے، بڑے سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، اب چاہیے تو یہ کہ خود ان کے دروازے پر چل کر جائیں اور کہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے صلح کر لی، تیرے پاس آ گئے، تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، آپ اپنا حق ادا کریں، کہیں آپ بھی اپنے نفس کے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ تکبر جو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ
کو کوئی سپر یا سپریم سمجھنا، اور اسی طرح تکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں اور سنتوں پر عمل نہ کرنا۔ حضرات، دوسری جو چیز ہے وہ خودداری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بولیے۔ خودداری۔ خودداری کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ خودداری کیا ہے؟ لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت کے باوجود جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عمل اور اس صبر کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ خودداری کیا ہے؟ ادھار نہیں لینا۔ خواہشات کے لیے دنیا مرتی ہے، خواہشات کے لیے، زیب و زینت کے لیے، خواہشات کے لیے۔ یہ ہمارے شہر کے اندر مختلف الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے۔ یہ قسطوں پر چیزوں کو بیچتے ہیں، سود کی شرطوں کے ساتھ، اور وہ جو اشیاء ہیں وہ ضروریات زندگی کی نہیں ہے۔ وہ فریج ہے، وہ LCD ہے، وہ اوون ہے، یعنی وہ دنیا کی چیزیں، وہ چمک ہے، اور اس چمک کے حصول کے لیے لوگ سود پر ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں، اور پھر سود در سود وہ پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی تقوی کے منافی ہیں۔ حضرات، جس بندے کے اندر بھی یہ مرض ہوگا، آپ دیکھیں کہ لوگ لاکھوں روپے قرض اٹھا کر صرف اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اچھے موبائل خواہشات ہیں، مقروض ہے بلا ضرورت قیمتی مہنگے موبائل رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا۔ کئی مقروض ہیں جو علماء سے بھی کہتے ہیں جی ہمارے حق میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض اتار دے۔ وہ سادہ رہائش میں بھی رہ سکتے ہیں، رہنا بھی کرائے پر ہے، اور رہنا بھی وابدہ ٹاؤن اور سٹی ہاؤسنگ اور کینال ویو میں ہے، لاکھوں روپے میں کرائے دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے تمہاری حالت کو بدلے گا؟ اسی طرح بال بال قرضے تلے ہیں، اور بڑی شاہانہ زندگی گاڑیوں میں بسر کرنی ہے، اور ایک دو نہیں کئی گاڑیاں ہیں جن میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ، جو بندہ مخلوق سے بے پرواہ رہنا چاہتا ہے نا، مخلوق سے بے پرواہ رہنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے پرواہ رکھتا ہے۔ کام بڑا مشکل ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی مشکل نہیں کہ آپ دنیا کی خواہشات اور دنیا کی ضروریات کے لیے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مالداری ہے، تمنگری ہے، وہ زیادہ مال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ لیس الغنا من کثرت الارض، بہت زیادہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ مالدار ہیں، نہیں۔ فرمایا ولکن الغنا غنا النفس، جو غنا ہے نا، بندہ جو غنی ہے وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اب دل کا غنی سے کیا مطلب ہے؟ دل کا غنی ہے اللہ تعالیٰ نے جس حال پہ رکھا ہوا ہے وہ راضی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے۔ حضرات، تکبر بھی اور غربت بھی، بعض بد نصیبوں میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی تکبر بھی کرتے ہیں اور غربت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مانگنے والا، ایسا غریب بندہ، غریب ہے، مانگنے والا ہے لیکن تکبر کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے۔ محتاج بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ تو میں آج کے خطبہ میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے مخلوق سے بے نیازی چاہنا ہے، کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فقیر بنا اور مخلوق سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ بتایا ہے۔ قرآن مجید میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ نیک بیوی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بڑا گھر،
یہ بھی اللہ کا فضل ہے، گاڑی اور موٹر سائیکل یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اچھا کاروبار یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تعلیم کے اندر کامیابی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ جو رزق ہے اللہ کا فضل ہے، اس کے دو کنارے ہیں، ایک انسانوں کے ہاتھ میں ہے تگ و دو اور محنت اور جدوجہد کرنا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے جہاں سے چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، پروردگار جو ہے وہ چہرے دیکھ کر عطا نہیں کرتا کہ یہ خوبصورت ہے اور اس کو مال دینا ہے اور یہ کالا اس کو نہیں دینا۔ اللہ حسب اور نسب دیکھ کر مال نہیں دیتا کہ یہ اعلیٰ نسب کا ہے اس کو دینا ہے اور غریب ہے اس کو نہیں دینا۔ اللہ تعلیم کی ڈگریاں دیکھ کر بھی رزق نہیں دیتا۔ ڈبل ایم میں 10 ایم اے کیے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اس کے پاس، تو وہ ایک وقت کی روٹی سے عاجز ہے، اور ایک بندہ اس نے ایک دن بھی اسکول میں نہیں پڑھا، اللہ نے چھپڑ پاڑ کر اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے قل، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ کل آتا ہے وہ مقام بڑی اہمیت والا ہوتا ہے۔ کل، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کرے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑے ہی زیادہ خزانوں والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے انسان، پچھلے آنے والے پہلے بعد والے مل جائیں، جو جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنا سمندر کے پانیوں میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے اور کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو۔ اب ہم محتاج بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں، غافل بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں محروم کیا ہے اللہ وہ نعمتیں بھی عطا کر دے۔ میرے بھائیوں دوستو، تو فی زمانہ ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ وہ سنت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگا کرتا تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرا نبی تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اسے کہیں تو غنی ہے مجھے غنی کر دے۔ اللہ مغنی ہے، اللہ تو مغنی ہے مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے۔ اللہ باسط ہے، چھپر پار کر دینے والا ہے، اللہ چھپر پار کر ادا کر۔ اللہ فتاح ہے، کھولنے والا ہے، اللہ تو میرے رزق کو کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، اللہ تو میری مصیبتوں پر غالب آ اور میری مصیبتوں کو مجھ سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ذو الفضل العظیم ہے، ذو الفضل العظیم ہے، اللہ تو ذو الفضل العظیم ہے، اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ تو اللہ فتاح ہے، اللہ نافع ہے، اللہ موتی ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ باسط ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ غالب ہے۔ تو یہ اللہ کی اسماء ہیں، ان اسماء سے اللہ سے آپ اپنی ضرورتوں کے مطابق مانگے۔ اور جب آپ کے اندر خودداری پیدا ہو جائے گی، ایک صحابی تھے
اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق سے نہیں مانگنا۔ وہ گھر بیٹھ گئے، گھر بیٹھ کے نہ اللہ کو کہیں گے اللہ دے، اللہ مجھے دے، اللہ رزق دے، اللہ میری غیب سے مدد کر۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوہا بل سے نکل آیا، ویلا بندہ سی، انہیں تسلا پھڑ کے چوہے دے اتے مدہ مار دیتا، یعنی تسلا جو برتن ہے وہ چوہے کے اوپر انڈیل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بل سے ایک دوسرا چوہا نکلا، اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی اس برتن کے نیچے ہے، وہ بل کے اندر گیا، سونے کا ایک سکہ لے آیا، انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ دوسرا بھی لے آیا، تیسرا بھی لے آیا، نہیں چھوڑا، 18 سونے کے سکے لے آیا، 18 سونے کے سکے۔ انسان کی جب رب سے صلح ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے نیچے جو مخلوقات رہتی ہیں، اللہ ان مخلوقات کو بھی انسان کا خادم بنا دیتا ہے۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے، میرے بھائیوں، جب 18 سکوں کے بعد بھی نہ چھوڑا تو وہ خالی تھیلی لایا کہ جناب حضرت جی یہ ان تھیلی خالی رہ گئی ہے، ان کوئی شے نہیں بچی، چھڑ دیو۔ سبحان اللہ، انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چوہے بھاگ کر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، اے نہیں لبی چیز خدا دینا تیلے دینا پا دی۔ وہ نبی پاک کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ اگر جائز ہے استعمال کرتا ہوں، اگر جائز نہیں ہے تو پھینک دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا توما، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے غیب سے رزق عطا کیا ہے۔ تو یہ انسان کو نعمت کب عطا ہوتی ہے؟ جب انسان خوددار ہوتا ہے۔ کپڑوں کے لیے نہ مانگو، جوتوں کے لیے نہ مانگو، دنیا کی خواہشات کے لیے نہ مانگو، نہ کھجل ہو جاؤ، رب سے تعلق جوڑو، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ اللہ کے نبی کی بات فرمایا، اللہ کے بندے جو دنیا کی طرف لپکتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، وہ ذلیل کھجل خار ہوں دے رہی دینے۔ اور جن کا ہم اور غم آخرت ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا جو ہے ان کے قدموں میں ایسے لے کر آتا ہے جیسے لگام والا جانور ہے، تابع دار ہو کر دنیا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔